علم حاصل کرنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری اور سب سے اہم ہے وہ یہی ہے کہ انسان سب سے پہلے یہ اچھی طرح سے فیصلہ کر لے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو وہ سورس سلیکٹ کر رہا ہے کیا وہ اعتبار کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کتاب، کوئی لیکچر یا کوئی اور اس طرح کی آبزرویشن کسی اور کی زبان سے سنتے ہیں اور ہم اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کی جو ریفرنسنگ ہے، جو حوالے ہیں اور جو دلائل دیے گئے ہیں وہ کسی ایسے شخص کی طرف آئے ہیں جو ایک خاص نظریے اور ایک خاص فکر کا زیادہ پیروکار تھا، اور اس کی جو سوچ ہے، اس کا جھکاؤ ایک خاص قسم کے نظریے کی طرف کچھ زیادہ تھا۔ مطلب یہ کہ یونیورسل طور پر اس کی کسی بات کو، کسی لیکچر کو یا کسی کتاب کو ہم وہ نہیں کر سکتے، پھیلا نہیں سکتے۔ وہ اپنے آپ میں ایک محدود حد اور محدود دائرے کے اندر اپنے آئیڈیاز کو، اپنے نظریات کو اور اپنی سوچ اور فکر کو گھما پھرا کر انسانوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، جن کے لیکھک انسان ہیں، ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اور خامی یہ ہوتی ہے اس میں کہ وہ ہمیں ایک محدود دائرے کے اندر علم تو دے سکتی ہیں، یا یوں کہیے کہ صرف معلومات دے سکتی ہیں، لیکن ان کی لکھی ہوئی باتوں اور کہی ہوئی الفاظ کو ہم ایک بڑے پیمانے پر عمل درآمد میں نہیں لا سکتے۔ اس کے برعکس ایک اور انفارمیشن اور معلومات یا علم کا ذریعہ ہے، جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا اور کائنات میں جو کچھ موجود ہے اور جتنی جاندار بے جان چیزیں انسان کے ارد گرد اور اس کی پیدائش سے پہلے اور اس کے ختم ہو جانے کے بعد بھی رہیں گی یا فنا ہو جائیں گی، اس ہستی کو وہ سارا علم موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہر زمانے میں، ہر قوم پر اور ہر دور پر خود زندہ و جاوید گواہ کے طور پر موجود رہا ہے، رہے گا، اور ازل سے ابد تک اس کی یہی خاصیت ہے کہ جس باریک بینی سے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کے حالات جو آگے آنے والے ہیں ان کو جس طرح سے اس نے اور اس کے علم نے گھیر کر رکھا ہے اپنے احاطے میں، اس طرح کوئی انسان کبھی بھی اس کا احاطہ یا اس کی حد کو مقرر نہیں کر سکتا۔ ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں بار بار اپنے بہت سارے ناموں کا ذکر کیا ہے جو اس کے علیم ہونے، حکیم اور خبیر ہونے کا ہمیں پتہ دیتے ہیں۔ تو اگر کبھی زندگی میں آپ کو علم حاصل کرنے کی، اور وہ بھی علم ایسا جو حقیقت پر مبنی ہو، قیاس پر، ازمپشنز پر، یا کسی تھرڈ پارٹی سے ادھار دیا ہوا علم نہیں بلکہ حقیقت کا علم، اور ایسا علم جس پر آنکھیں بند کر کے 100% یقین کیا جا سکے، تو وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام جو اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اب ہدایت صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف پہنچنے کا کوئی راستہ ڈھونڈے، ہدایت میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ریسورسز جو اللہ نے اس پوری زمین میں پھیلا کر رکھے ہیں، انہیں انسان ایک خاص زاویہ نظر سے اور ایک خاص غور و فکر کی عینک لگا کر انہیں دیکھے، ان پر غور اور فکر کرے، ان پر تجربات کرے، اور اس سے ایسے نتائج حاصل کرے جو انسان کی بقا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوں۔